لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہجرت کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حکم خداوندی اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم یدرکہ الموت، پھر اگر ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں ان کا ثواب متعین ہو چکا. اور اللہ رب العزت بڑے ہی حکمت والے ہیں، بڑے مغفرت والے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک جگہ پر تمہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور ظالموں کا ظلم انتہا کو پہنچ جائے، تو پھر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر سکتے ہیں. اور یہ ہجرت کرنا اللہ رب العزت نے عبادت قرار دیا ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اور تقریباً اس کی بھی 16-17 تاریخ آج ہو چکی ہے. اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اگر بات کی جائے، اس کی اہمیت کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے، تو سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی یہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک ہجرت فرمائی. اور اس ہجرت کا سبب کیا بنا کہ جب ایک بات یہاں یہ سمجھے کہ ہجرت کے معنی کیا ہے. ہجرت کے معنی یہی ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے. ہجرت کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں جو ہجرت کہتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایک جگہ پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دوسری جگہ انسان ہجرت کر لے. یہ شریعت کی اصطلاح میں ہجرت اس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی، اور اس مہینے یعنی جو چل رہا ہے سفر کا مہینہ، اس مہینے کے آخری عشرے میں ہجرت فرمائی.
اور ہجرت کا سبب یہی بنا کہ جب کفار مکہ نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکلیفیں پہنچائیں اور بہت زیادہ آپ کو تنگ کر دیا گیا، آپ کا گھیرا بہت تنگ کر دیا گیا، ہر طرح سے آپ کو تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم خدا بندی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم سنایا کہ آپ دھیرے دھیرے چوری چھپے مکۃ المکرمہ سے نکلتے رہیے اور ہجرت کر جائیے مدینے کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے یہ بات نکلنی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیوں، کیسے، یا ابھی نہیں یا کل کو، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے معصوم بچے یہاں پر ہیں، میرے رشتہ دار یہاں ہیں، میرا کاروبار یہاں ہے، یہ میری بستی ہے، میرے محلے کے لوگ ہیں، نہیں، کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی زبان سے یہ بات کہہ دی، حکم دے دیا، اظہار خیال جب فرما دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہجرت کرنا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے ہجرت کرتے رہے، اور یہ ہجرت کرنا بڑا مشکل ہوا، آسان نہیں تھا، کیونکہ کون اس بات کو برداشت کر لے گا کہ اس کا ملک خالی ہو جائے، کیونکہ سلطنتیں، حکومتیں عوام سے چلا کرتی ہیں، کون یہ چاہے گا کہ میری رعیت اور میری عوام میرے شہر سے چلی جائے، کوئی نہیں چاہے گا۔ تو کفار مکہ کو کسی طریقے سے جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا نہیں ہو رہا، مسلمان اپنا مرکز مدینے کو بنا رہے ہیں اور وہاں جمع ہو کر یہ اکٹھے ہم پر چڑھائی کریں گے، اور ہم پر جب چڑھائی کریں گے تو یہ غالب آ جائیں گے، ہمارا بہت نقصان ہوگا، جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، اور ہر طرح سے ہمارا شہر اجڑ جائے گا۔ تو انہوں نے رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ جو کفار مکہ تھے، بڑے بڑے سردار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے جتنے بھی تھے 9 سردار جو مشہور تھے، انہوں نے رکاوٹیں پیدا شروع کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب جاتے تو ان کو پریشان کرتے، ان سے مال و دولت چھین لیتے، ان کے بچوں کو چھین لیتے، بیوی بچوں کو پریشان کرتے، طرح طرح کی مصیبتیں، اور ان کو پریشان کرنے میں لگے رہتے کہ کسی طریقے سے یہ باز آ جائے۔ اسی موقع پر حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ جب ہجرت کر رہے تھے، کفار نے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اے صہیب، جب تو مکہ آیا تھا تو بالکل کنگال تھا، تیرے پاس دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، تیرے پاس شہرت نہیں تھی، بالکل بے یار و مددگار تھا۔ مکہ آیا، تو نے یہاں پر کاروبار کیا، خوب دولت کما لی، اور تو آج ساری دولت سمیٹ کے یہ اونٹوں پر لاد کر لے جا رہا ہے، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ تو ہمارے شہر کو لوٹنے کے لیے آیا تھا، تو نے ہمارے شہر میں دولت کمائی اور اب جا رہا ہے مدینے کی طرف۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کہ اے سرداروں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے اور میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ میں نے دولت یہاں سے کمائی ہے، اگر میں آپ کو یہ ساری دولت دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ کہاں کہاں ساری دولت ہمیں دے دیں، جتنے بھی اونٹ تھے، جو آپ کا ساز و سامان تھا، سب کچھ ان کفار و مشرکین کے حوالے کر دیا، اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بعد میں اس کا تذکرہ کیا حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صہیب، تو نے یہ سودا کرنے کے بعد بھی اپنے سودے میں نفع کمایا ہے، اپنے سودے میں نفع کمایا ہے،
بھئی دولت کیا چیز ہے؟ دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج نہیں ہے کل ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز ہے ایمان، اصل چیز ہے ایمان۔ تم ایمان کو بچا کر جب مکے سے یہاں آ گئے ہو تو تم نے بہت اچھا نفع کمایا ہے اس کو دیکھ کر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دے دیا اور طرح طرح کی مشکلات سامنے آئیں، اور کفار و مشرکین بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی کسی طریقے سے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ہجرت کرنے سے مسلمان باز آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کی انہوں نے تدبیریں اور سازشیں کرنا شروع کر دی۔ دار الندوہ جو اس وقت میں ایک لمبی چوڑی عمارت تھی جو قصی بن کلاب کی بنائی ہوئی تھی، ان کا مکان تھا، اس جگہ پر انہوں نے ایک میٹنگ کی اور بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور اتفاق سے ایک شیطان ایک بزرگ کی حیثیت سے اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ ایک شیطان بزرگ کی حیثیت سے اس نے شکل و صورت اپنی ایسی بنا لی اور میٹنگ میں حاضر ہوا۔ اب تمام لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، ان کو ہجرت کرنے سے روکا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اپنی جان فدا کرتے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک کام کرتے ہیں، ہم محمد کو جو ہے شہر سے نکال دیتے ہیں، اس کو شہر بدر کر دیتے ہیں۔ تو شیطان نے ٹانگ اڑائی اور اس نے کہا نہیں، یہ تجویز کو زیادہ مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، محمد کی زبان میں ایک مٹھاس ہے، وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے لوگوں سے باتیں کریں گے تو لوگ ان سے جڑ جائیں گے، متاثر ہو کر وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور پھر جب وہ ایک لمبی چوڑی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہم پر چڑھائی کر دیں گے، ہم بالکل زیر ہو جائیں گے، اس لیے یہ تدبیر مناسب نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو زنجیروں میں بند کر کے جیل خانے کے اندر ڈال دیا جائے، ان کو گرفتار کر دیا جائے اور انہیں نہ کھانے دیا جائے نہ پینے دیا جائے، تاکہ وہ جیل کے اندر ہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیں، نعوذ باللہ۔ تو شیطان نے پھر ٹانگ اڑائی کہ یہ تدبیر بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کسی بھی قیمت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر محمد رسول اللہ کو چھڑا کر لے جائیں گے، وہ بالکل بھی باز نہیں آئیں گے، لہذا یہ تدبیر بھی مناسب نہیں ہے۔ ابو جہل اٹھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کسی طریقے سے محمد کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور شیطان نے اس پر داد و تحسین پیش کیا کہ ہاں یہ بہت اچھی رائے ہے، یہ بہت اچھا مشورہ ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس طرح سے جب جڑ ختم ہو جائے گی تو ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، سب خود بخود ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جب شیطان نے اس پر رائے پیش کر دی اور اس کو مضبوط کر دیا، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ پھر مشورہ ہوا کہ طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ ہر قبیلے کے ایک ایک دو نوجوان لیں گے، ہر قبیلے سے، اور سارے قبیلے والے جب محمد کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ، تو پھر جو قبیلہ بنو ہاشم ہے، محمد رسول اللہ کا جو خاندان اور قبیلہ ہے، وہ لوگ سارے قبیلے والوں سے لڑائی کی حیثیت اور اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ جب لڑائی کی طاقت نہیں رکھتے تو بعد میں وہ دیت کا مطالبہ کریں گے اور ہم سب مل ملا کر دیت ادا کر دیں گے۔ یہ تدبیر انہوں نے پیش کی اور مشورہ ہو گیا اور یہ رائے بالکل پکی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور ادھر یہ تدبیریں بنا رہی ہیں۔ ساری مکمل تیاری کرنے کے بعد
رات کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس خطرے کو محسوس کیا من جانب اللہ، اور انہیں اندازہ ہوا کہ بھئی باہر دشمنوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے اور وہ ہماری جان لینے کے در پہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا برابر نہیں گھبرائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ اب ہم بھی ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کیسے جائیں گے نکل کر؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے راستہ دینا میرے رب کا کام ہے، یہاں سے راستہ دینا میرے رب کا کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو میرے پاس امانتیں ہیں یہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور آپ صبح کو یہ امانت داروں کے بعد جس کی امانت ہے ان کو سپرد کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کے لیے ہجرت کر کے آ جانا، اور آپ میرے بستر پر آرام فرمائیے اور یہ سبز چادر آپ اوڑھ لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ جو آیتیں ہیں 6-7 آیتیں ہیں فہم لا یبصرون تک، یہاں تک آیتیں پڑھی، دم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ یکایک آندھی آئی اور تمام حضرات جتنے بھی دشمن تھے وہ سب آنکھ ملتے رہ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکون اور اطمینان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو، سکون کے ساتھ روانہ ہو۔ عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے، اور یہاں پر عقل حیران بھی ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کیسا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہے۔ دیکھیے جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار اور مطیع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے لگے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو پھر اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہو جائے تو پھر اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جس پر نظر کرم اللہ رب العزت کی ہو جائے تو پھر اس کا کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے اور مکے سے تھوڑی نکلے، آبادی سے باہر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیر۔ اپنے شہر کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ شہر، اے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، تو کتنا اچھا شہر ہے۔ ظاہر ہے ہر کسی کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے محبت ہوتی ہے۔ استاد محترم آئے ہوئے تھے رات، وہ کہنے لگے، ایک بات بتلا رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک صاحب رہتے ہیں یہاں جہاں وہ پڑھاتے ہیں، حسن پور میں ان کا مدرسہ ہے، اور حسن پور کے ایک صاحب رہتے ہیں ادھر مصطفیٰ آباد میں۔ کہنے لگے کہ وہ حسن پور میں ان کا جو مکان ہے، جس مکان میں مولانا رہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مکان ان کا ہے، اتفاق سے وہ بیچ کر آ گئے تھے، اور وہ مکان پھر ہمارے حصے میں آ گیا، کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت وقت ہو گیا، سالوں گزر گئے، لیکن حسن پور نہیں گیا، اور اگر کبھی جاتا بھی ہوں کسی موقع سے تو پھر میں اپنے مکان میں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ مولانا خود ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی اتنی اچھی جگہ پر وہ مکان ہے کہ میں بھی سوچتا ہوں کہ انہوں نے کیوں بیچ دیا۔ تو میں نے کہا کوئی مجبوری رہی ہوگی، مجبوری میں تو انسان کیا سے کیا کر گزرتا ہے، اچھی اچھی چیزیں بیچ دیتا ہے، بولے کوئی مجبوری بھی ایسی نہیں تھی۔
تو وہ کہہ رہے تھے ایک صاحب جن کا مکان تھا کہ مجھے اس مکان کی آج بھی بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے۔ اس لیے جب وہ ایک مرتبہ کہنے لگے حسن پور آئے، میں نے کہا کہ آئیے گھر پہ، کہ نہیں گھر نہیں جاؤں گا، جو بھی کھلانا پلانا مہمان نوازی کرنی یہی کر دیجیے، گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ پھر جو ہے مجھے یاد تازہ ہو جائے گی اور پھر میرے ذہن میں وہی رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، چاہے کہیں بھی ہو۔ انسان ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ رہنے لگے لیکن وہاں دل جمتا نہیں ہے۔ جب دل وہاں جم جاتا ہے جہاں انسان کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں انسان نے اپنا بچپن گزارا ہو، جہاں شروع سے ملنے جلنے والے ہوں، اس کی تربیت کرنے والے ہوں، رشتہ دار ہوں، یار دوست ہوں، سب کچھ ہوں، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے تو یہی اس طرح کے الفاظ کہنے لگے، اے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، کتنا پیارا شہر ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اگر میری قوم مجھے اس ملک سے نہ نکالتی میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور ما سکنت غیرک، تجھے چھوڑ کر کبھی دوسرے ملک میں سکونت اختیار نہیں کرتا، کسی بھی قیمت تجھے نہیں چھوڑتا۔ جب چونکہ ظلم کی انتہا ہو گئی، ظالموں نے رہنا دشوار کر دیا، اور جو مقصد ہے انسان کا دنیا میں آنے کا، اس مقصد کی تکمیل نہیں ہو پا رہی، تو پھر اب حکم خداوندی ہے کہ ہجرت کی جائے، ورنہ میں کبھی اس ملک کو نہیں چھوڑتا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور ہجرت کا سفر شروع ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ میں کھلبلی مچ گئی، پریشان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں گھر کے اندر، اور جو کفار و مشرکین جو دشمنان اسلام ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ محمد رسول اللہ نکلیں اور ہم ان پر حملہ کریں۔ صبح ہو گئی، کوئی نکل کے نہیں آ رہا، تو دشمن گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کوئی لیٹا ہے، چادر ہٹائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیا معاملہ ہے؟ پوچھا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لا علمی کا اظہار کر دیا، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اور حقیقت بھی ہے کہاں، کیا پتہ کہاں ہے اس وقت، وہ تو چلے گئے گھر سے۔ دشمنوں نے ادھر ادھر تلاش کیا گھر کے اندر، نہیں ملے تو پھر افسوس کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، اور پھر پریشان ہو گئے، چاروں طرف اپنے چیلے چپیٹوں کو بھیج دیا کہ جاؤ محمد کو تلاش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے نکل چکے تھے، راستے میں ایک غار کے اندر، غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں 3 دن قیام فرمانے کے بعد پھر آپ نے اپنا سفر آگے شروع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ پہنچتے ہیں، اور ادھر مدینے میں جو پہلے صحابی پہنچ چکے تھے، بہت سارے صحابی، انہوں نے خبر پہنچا دی کہ بھئی محمد رسول اللہ بھی آنے والے ہیں، اور پھر دوسرے بھی ذریعے وہاں اختیار کیے گئے۔ جب مدینے والوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ محمد رسول اللہ بھی آنے والے ہیں تو سب خوشی سے جھوم اٹھے، سب خوشی سے جھوم اٹھے، اور وہ روزانہ صبح کے وقت اپنے گھروں سے نکلتے اور مدینے کی آبادی سے باہر تک آتے، اور اب آنکھیں پھلا پھلا کر اونچی جگہوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھتے کہ کسی طریقے سے محمد رسول اللہ کا قافلہ نظر آ جائے اور ہم استقبال کے لیے ان کے قدموں میں جا کر گر جائیں، ان کا اچھی طرح استقبال کریں۔ لیکن مایوس ہو کر دوپہر کے وقت تمام حضرات اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ بڑی انتظار کی گھڑیاں برداشت کرنے کے بعد ایک دن اچانک سے ایک یہودی نمودار ہوا جو مدینے کا رہنے والا تھا، اور اس نے مدینے والوں کو یہ خبر دی کہ جس شخصیت کا تمہیں انتظار ہے، جس شخصیت کے استقبال کے لیے تم روزانہ اپنے گھروں سے نکل کر وہ اس کی راہ تکتے ہو، اس کے استقبال کے منتظر رہتے ہو، وہ شخصیت آج جلوہ افروز ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ منظر کیا منظر تھا کہ مدینے کی سرزمین پر یہ خبر سن کر پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجی، پہلی مرتبہ سرزمین مدینہ میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے 3 میل فاصلے پر وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور مسجد قباء اس کا نام ہے، اور وہیں پر ایک مسجد تعمیر کی اور نماز جمعہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اگلا سفر